الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی کیا کیا برکات نصیب ہوتی ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ایک دینی بھائی، مسلمان بھائی کو انتقال کے بعد خواب میں دے کر پوچھتے ہیں ما فعل اللہ بک، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ وجہ پوچھی کس عمل کے سبب؟ کہا میں جب بھی حدیث پاک لکھتا اور تب ثواب کی نیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک لکھا کرتا تھا، حضور کا نام آتا، درود پاک لکھا کرتا تھا، ثواب کی نیت سے۔ اس عمل کے سبب اللہ پاک نے میری بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جب کوئی خوش نصیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لکھتا ہے اور پھر مکمل درود پاک لکھتا ہے، اور شرعی مسئلہ بھی یہی ہے کہ درود پاک لکھا جائے گا تو مکمل درود پاک لکھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب جب درود پاک لکھے تو مکمل درود پاک لکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے استغفار کرتے رہیں گے، برکات ہی برکات انشاءاللہ نصیب ہوں گی۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی ہم درود پاک لکھیں گے، جب بھی نام لکھیں گے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مکمل درود پاک لکھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنی سنائی بات۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک بات سناتا ہوں، اس سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملے گا۔ ایک ٹیچر کلاس میں آتا ہے اور آ کر بچوں کو کہتا ہے بچوں میری بات ذرا توجہ سے سننا۔ اب سارے بچے الرٹ ہو جاتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ بات سنتے ہیں۔ نہ جانے آج ٹیچر کون سی ایسی اہم بات کرنے کو جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آتے ساتھ ٹیچر نے سلام کیا اور سلام کے بعد فوراً یہ کہا ہے کہ میری بات آج بڑی توجہ سے سنیے گا۔ اب بچے سارے چکنے ہو جاتے ہیں اور کہا کہ بیٹا فلاں ایک خبر آئی ہے کہ ایک شہر ہے، وہاں پر دو خاندانوں کا آپس میں تنازع ہوا ہے، لڑے ہیں، یہاں تک کہ فائرنگ ہو گئی، قتل و غارت والا سلسلہ ہوا، تو 3 افراد اس میں انتقال کر گئے۔ اور یہ بالخصوص جو آگے بچے بیٹھے تھے ان کو کہا کہ تم لوگوں نے یہ توجہ سے بات سننی ہے نا۔ کہا 3 افراد کا انتقال ہوا اور 4 افراد زخمی ہیں۔ اب یہ بات کہی اور کہا کہ اب ایسا کرو کہ تم یہ بات آپ کے جو پیچھے بیٹھے ہوئے افراد ہیں ان کو آہستہ سے نا کان میں بتا دو۔ اب چونکہ آواز اتنی تھی کہ جو آگے والی سن سکتے تھے، انہوں نے آہستہ سے دوسرے افراد کو، پیچھے جو بچے بیٹھے تھے، اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے، ان کو سنائی۔ ان کو کہا کہ آپ پیچھے والوں کو بتاؤ، ان کو کہا کہ آپ پیچھے والے کو بتاؤ، یہاں تک کہ سب سے آخر میں جو افراد بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو کھڑا کیا کہ جو خبر آگے بیان کی گئی ہے، جو بات بیان کی گئی ہے، وہ آپ تک کیسی پہنچی ہے؟ اب وہ کھڑا ہوا جی، کہا جی کہ فلاں شہر ہے، وہاں پر افراد کا تنازع ہوا ہے اور 8 بندے قتل ہو گئے اور 6 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ حقیقت یہ نہیں تھی۔ جو ٹیچر نے خبر بیان کی تھی اس میں تو یہ تھا کہ 3 افراد کا قتل ہوا ہے اور 4 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا؟ بات جب آگے بڑھی تو یہ کس حد تک یہ بدل گئی۔ ایسے ہی ہمارے معاشرے میں بہت سے افراد ہم تک کوئی خبر پہنچاتے ہیں اور ہم بغیر تحقیق کیے اس خبر کو دل پر لے لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ جب یوں کیفیت بنتی ہے تو بہت بعض اوقات وہ صدمے کی کیفیت، ایسی خبریں ہوتی ہیں کہ جس سے بہت بڑا صدمہ لاحق ہوتا ہے۔
بعض افراد اپنا دل کے عارضے کی وجہ سے معاذ اللہ دنیا سے بھی جا سکتے ہیں. اس طرح کی جو جھوٹی خبریں لے کر آتے ہیں. جب بھی کوئی خبر ہم تک پہنچے، شریعت مطہرہ کا ہم سے تقاضا یہی ہے کہ ہم دین اسلام کی روح سے سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، اچھے انداز میں تحقیق کرنے کے بعد ہم کسی نتیجے پر پہنچیں گے. نہ تو مثبت کمنٹ پاس کریں نہ منفی پاس کریں. آپ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کے سامنے کچھ ٹائم بعد ہی رزلٹ آ جائے گا کہ اصل ماجرا کیا ہے، اصل معاملہ کیا ہے. انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. اگر آپ بھی اس خبر کا حصہ بن گئے اور جو آپ تک پہنچی اور آپ نے بھی کچھ ملا کر آگے بڑھا دی تو بات کچھ ہوگی، جا کر آگے کچھ بیان کی جائے گی. نتائج، نقصانات بہت زیادہ ہوں گے اور بہت بھیانک ہوں گے. اللہ عافیت فرمائے. آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے. ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے بہت سے افراد ہوتے ہیں جو ایسی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں. انہیں بھی سمجھنا چاہیے کہ جھوٹ آگے پھیلایا جا رہا ہوتا ہے اور بہت سارے افراد کو وہ شامل کر لیتے ہیں، چونکہ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے. انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ ضرور ہمیں کال کر سکتے ہیں، ایس ایم ایس کر سکتے ہیں، کمنٹس کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں، مبلغین سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، آپ ضرور کیجئے. اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے. ہمارا نمبر ہے 0308262600. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اسکرین پر بھی آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ اس نمبر پر ہمیں واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا واٹس ایپ ہمارے پاس پہنچ جائے گا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. مبلغین کو دعوت دیں گے، منچ پر تشریف لائیں گے اور پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے اور سنی سنائی بات، اس ٹاپک پر آج ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے؟ انشاءاللہ نقیب عارف مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے. مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں نقیب بھائی؟ الحمدللہ. مرحبا مرحبا. قاری ظہور شاہ صاحب مرحبا، قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنائیں گے. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ مرحبا. احمد رضا بھائی ہوں گے، قاسم مدنی ہوں گے انشاءاللہ اور عمر اتاری. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. مرحبا. اہلا و سہلا. مرحبا. قاسم بھائی مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا. اہلا و سہلا. مرحبا. کیسے ہیں عمر بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کو غیب سے رزق ملتا تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں یعنی بیت المقدس کے محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگتے ہیں. آیت ہنالک دعا زکریا ربہ، اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے چند آداب معلوم ہوتے ہیں دعا کے. نمبر 1، جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا
مانگنی چاہیے. جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. اسی وجہ سے خانہ کعبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گوہربار حضور کا روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں اللہ پاک کی رحمت چھم اللہ پاک کی رحمت کی بارش برستی ہے. دوسری بات، علماء نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات میں شمار کیا ہے جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو. لہٰذا جہاں اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء کرام بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ الکریم. حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی. اس سے معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد تو زبردست آزمائش بھی بن سکتی ہے، لہٰذا پاکیزہ کردار و عمل والی اولاد کی دعا کرنی چاہیے تاکہ اس سے دنیا اور آخرت میں سکھ ملے. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے عین مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے. جی عمر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون سا کلام سنائیں گے عمر بھائی؟ شاہ صاحب آپ جو فرمائیں انشاءاللہ اسی کو شامل کر لیں گے. آپ ویسے آپ کیا ذہن لے کر کون سا ذہن آئے تھے؟ ذہن میں نہیں تھا، میں نے بولا جو آپ فرمائیں گے وہی پڑھیں گے. اچھا چلیں کریں چارہ سازی زیارت کسی کی، یہ کلام سنا دیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملاحت کسی کی، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کسی کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت
جب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہوں ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی کی شفاعت کسی کی حمایت کسی اور ہمیں ہے کسی کی ہے کسی شفاعت کی خاطر ہمیں ہے کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی ہماری ہی خاطر شفاعت کسی کی مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت اور نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائیں گی جل
جنت میں امت کسی نہ جائے گی جنت میں امت کسی نہ جائے گی جنت میں امت کسی ایسے گنہگار ہیں زہد والو ہم ایسے گنہگار ہیں زہد والو ہم ایسے گنہگار ہیں زہد والو ہماری مدد پر ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی ہماری مدد پر ہے رحمت کسی کی بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان اللہ اکبر اللہ اکبر بھرے جائیں گے خلد میں اہل عصیان نہ جائے گی خالی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی کی نہ جائے گی خالی شفاعت کسی ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو نہ جائے گی خالی شفاعت کسی فتر کون ڈالی ہے باہیں گلے میں فتر کون ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کے ہو جائے راضی طبیعت کسی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام روسر خدا سے دعا ہے کہ ہنگام روسر زبان حسن پر زبان گادا پر ہو مدحت کسی کی زبان حسن پر ہو مدحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی واہ 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 کیا بات ہے عمر بھائی اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے کیا پیارا کلام مولانا حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا کریں چارہ سازی زیارت کسی کی واہ واہ سبحان اللہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہم سب کا مقدر فرمائے اسألوک شفاعت یا رسول اللہ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ اسألوک شفاعت یا رسول اللہ اللہ کرم کرے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں اللہ کرے کہ ہمارا بھی انہی میں شمار ہو جائے ہمیں بھی شفاعت نصیب ہو جائے شفاعت میں سے اس شفاعت کی بھیک ہمیں مانگتے ہیں حضور کی بارگاہ سے اللہ کرم فرما دے انشاءاللہ حضور کی شفاعت مل گئی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ
اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن یہاں مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنا بھی کچھ محاسبہ کریں نا، ہم بھی کچھ غور کریں، کچھ ایسے اعمال بجا لائیں کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صبح و شام درود پاک پڑھتے ہیں، کہ جو 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھنے والا ہے، اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مجدہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ کرنا، دین کے کام کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا، یقیناً یہ سارے وہ اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوگی۔ یہ کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا کرم ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بھی پیدا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مالک تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، مسلمان بنایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو نے ہمیں امتی بنایا۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک اسی کرم کے سائے میں رہیں، اور دنیا سے جب رخصت ہوں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، کیونکہ کوئی بندہ ساری زندگی ایمان کی حالت میں رہا لیکن آخری وقت میں اگر اس کا ایمان برباد ہو گیا، والعیاذ باللہ، اللہ کی پناہ، وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، کیونکہ جنت میں جانے کا ایک کلیہ، ایک قاعدہ ذہن میں بٹھا لیں کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے وہی جنت میں داخل ہوگا، جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثے بھی ہم نے کرتے رہنے ہیں۔ پھر وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچے، ایسے اعمال سے بھی ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے ہم کوئی بندہ معاذ اللہ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ رہ جائے۔ پھر وہ اعمال کے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، مسلمان تکلیف میں آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں کہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے، کتنا بلند مقام ہے کعبہ شریف کا، لیکن بیان کیا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت و حرمت ہے۔ تو مسلمان کی عزت، مسلمان کا احترام، مسلمان کا مقام یہ بہت بلند ہے، اور اگر کوئی بندہ مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے، کسی بھی انداز میں تکلیف پہنچا رہا ہے، تو اپنے ایمان کی بھی فکر کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے والا نہ بن جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار ہی اتنا کرتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تکلیف اس انداز میں پہنچے کہ ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو امتیوں کے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، نیکیاں ہوں پیارے آقا خوش ہوتے ہیں، اور لیکن اگر گناہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے اعمال کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ کرے، نہیں، ہم نے غور کرنا ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، سنی سنائی بات، یہ بھی وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تکلیف میں آ سکتی ہے۔ کتنے ہی افراد ہیں کہ ہماری باتوں پر وہ ایسا وہ کان دھر لیتے ہیں، سن کر وہ دل پر لے لیتے ہیں، ہوتی وہ بات کچھ ہے لیکن اس کا رزلٹ کچھ نکل رہا ہوتا ہے، بیان کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، نتیجہ کچھ نکلتا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے، فتنہ فساد ہو سکتا ہے، انتشار، لڑائی جھگڑے، نہ جانے کیا کیا، اور پھر بعضوں میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ برداشت کر سکیں ایسی کو بات، کہ اگر کسی نے آ کر کوئی ایسی بات کر دی کہ ہلکا پھلکا اگر کوئی بندہ گر گیا ہے کہ آپ کے بچے کا تو بہت بڑا نقصان ہو گیا، تو وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، یوں ہوا، اب وہ بیچارہ والد والدہ وہ کمزور دل کے مالک ہیں، وہ کہاں برداشت کر سکیں گے کہ اتنی خبر، وہ تو بائک سے ہلکا سا گرا تھا اور ہلکی سی خراش آئی تھی اور پتہ چلا کہ ادھر والد کا بھی انتقال ہو گیا، آپ نے اتنا بڑھا کر بیان کیا۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو آگے پھیلائی جا رہی ہوتی ہیں، والعیاذ باللہ۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کا نام ہی بہت بڑا ہوتا ہے، آپریشن ہے،
آپریشن کا نام سن کر بڑے بڑے دل پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کس چیز کا آپریشن ہے بھئی؟ ہلکا پھلکا سا ہے وہ، کس حد تک کا آپریشن ہے؟ لیکن آپ نے کہا جی بس اتنی بڑی سرجری ہوگی، اتنا بڑا کچھ ہو گیا. آپ کے 2 جملے ہوں گے، آپ تو اپنے دل کو تسکین دے دیں گے، لیکن سامنے والے کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ سچی خبر جتنی ہے اتنی ہی آگے پھیلائی جائے اور تصدیق کر کے پھیلائی جائے. لیکن جب کوئی خبر پہنچے ہم پر حق ہی بنتا ہے کہ ہم اس کا لحاظ اس اعتبار سے بھی ہم رکھیں کہ اس خبر کو آگے اتنا بڑھا چڑھا کر نہ بیان کیا جائے کہ جس سے کوئی مسلمان تکلیف میں آ جائے، اور ایسی معاذ اللہ تکلیف میں آ جائے کہ جس کی وجہ سے نقصان در نقصان کی صورت بنتی رہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے. انشاءاللہ مبلغین کی طرف اسی ٹاپک پر بڑھ رہے ہیں. آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمیں کال بھی کریں، آپ ہمیں SMS بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ کرنے کے لیے اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں 0308262600. اس نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں. واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ مبلغین سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں، اور عمر بھائی سے اگر آپ نے کوئی کلام کی فرمائش کرنی ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں. احمد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو قرآن مجید، قرآن پاک جو ہماری رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، اللہ پاک کا قرآن ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. یہ سنی سنائی بات کے متعلق قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید فرقان حمید نے چونکہ ہر چیز میں مسلمانوں کی، دنیا کی رہنمائی کی ہے، ہر ایک کی رہنمائی کی ہے. قرآن پاک میں اس حوالے سے بڑی خوبصورت فرمودات، ارشادات موجود ہیں. اس سے پہلے سنی سنائی بات کیا ہے اور اسے افواہ بھی کہا جاتا ہے، اس حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں ارشاد فرمایا ہے. آپ نے لکھا ہے کہ 100 خبریں خصوصاً آج کل ایسی ہیں جو تمام شہر میں پھیل جاتی ہیں، اور تجربے کی بات ہے کہ بعد تنقیح یعنی چھان بین کرنے کے بعد وہ بے اصل ہوتی ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. انہیں افواہیں کہا جاتا ہے، سنی سنائی باتیں کہا جاتا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے اعتبار سے 100 فرما رہے ہیں، اور بہت تیزی سے پھیل جاتی ہیں اور تمام شہر فرمایا. آج کل تو 100 نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، اور پھیلتی بھی دنیا بھر میں ہیں، اور ایسی ہیں کہ جو بے بنیاد، بے اصل، اور جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. چونکہ یہ افواہیں پھیلانا یہ کسی دور میں نہیں رہا، بلکہ بہت پہلے سے، پرانے زمانے سے، ہزاروں سال سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور لوگ اس برے فعل میں مبتلا ہیں. دور نبوی میں بھی یہ کام کیا جاتا رہا، اور کرنے والے منافق ہوتے تھے. ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ خاص طور پر جب کوئی خوف کا معاملہ ہوتا، یعنی جب کوئی خطرہ منڈلا رہا ہوتا، تو اس وقت زیادہ ان چیزوں میں سرگرم ہوتے تھے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے تھے کہ اگر کوئی اطمینان والی بات ہوتی تو ان لوگوں کو خوف میں مبتلا کرتے تھے، زیادہ ڈرانا کہ اتنا زیادہ بڑا معاملہ ہے، اتنی زیادہ چیزیں مشکل ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ خوف زیادہ ہوتا تھا، معاملہ بہت بڑا ہوتا تھا، تو انہیں اطمینان دلاتے تھے، اور ان کو اس چیز میں یوں ایسے کر دیتے تھے کہ جیسے آپ فکر نہ کریں، معاملہ کوئی بڑا نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں، سنی سنائی باتیں، افواہیں ہوتی تھیں جو پھر پھیل جاتی تھی، اور اس کا ایک بڑا نقصان بھی ہوتا تھا. اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے. اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کے پاس خوف یا امن کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. اگر وہ اسے رسول پاک اور با اختیار لوگوں کی طرف لوٹاتے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو ضرور جان لیتے وہ لوگ کہ جو نتیجہ نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. کیا جان لیتے؟ کہ یہ غلط بات ہے. اور وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ان پر نہ ہوتی تو لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيَاطِينَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو علیکم ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم پر نہ ہوتی تو ضرور بہت سارے شیطان کی پیروی کر لیتے سوائے تھوڑوں کے. تو یہاں اسے ایک تو شیطانی کام کہا گیا، دوسرا اس کا اگر ایسا ہو جائے تو کرنا کیا ہے یہ بھی بتایا گیا. کہاں پھیرا جائے؟ رسول پاک کی طرف، اولو الامر لوگوں کی طرف، با اختیار لوگوں کی طرف،
جن کے پاس نتیجہ نکالنے کی صلاحیت ہے، وہ اس خبر کو سنتے ہی پہچان جائیں گے، اس کی تنقیح کریں گے، اس کی تفتیش کریں گے، اور پھر اسے بالکل واضح کر دیں گے کہ یہ بات درست ہے، یہ غلط ہے۔ اس طریقے سے اس چیز کو اگر اپنایا جائے اور اسے یوں لیا جائے کہ اگر بات پہنچ بھی گئی، پھیل بھی گئی ہے، تو انہیں اصل لوگوں تک پہنچایا جائے، انہیں ان تک پہنچایا جائے جو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، جو اس خبر کو غلط قرار دے کر لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں، تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اور ایسا عمل شیطانی عمل کہلایا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ایسا نہ ہو تو بہت سارے شیطان کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، اس کا ذکر بھی یہاں آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب پتہ یہ چلا کہ یہ افواہیں پھیلانا، غلط خبریں آگے بڑھا دینا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ مسلمان تو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اچھا قاسم بھائی، یہ جو منافقین مسلمانوں کے درمیان جو فساد پھیلایا کرتے تھے، جو افواہیں پھیلاتے، ان کا یہ طرز عمل ہوتا کیا تھا؟ یہ کیا انداز اپناتے تھے اور کیا کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کا یہ طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے اور آ کر حضور کے ساتھ سرگوشی کرتے، بڑے رازدار طریقے سے بات کرتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو یہ دکھایا جائے، لوگوں کو یہ یعنی آہستگی سے بات کرتے، ایسے کوئی بڑی اہم بات، کوئی راز کی بات کر رہے ہیں اس انداز میں، لوگوں پر یہ ظاہر کرنا ان کا مقصود ہوتا تھا کہ لوگ جانے کہ بھئی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑے خصوصی اور قریبی تعلقات ہیں۔ یہ باور کروا کے پھر وہ ایسی بات کرتے، افواہ پھیلاتے کہ لوگ اس کا یقین کر لیتے۔ اسی طرح وہ بڑے بڑے اجتماعات ہوتے جہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا، وہاں پر بھی آپس میں اس طرح سرگوشی کرتے، یعنی آہستہ آہستہ گفتگو کرتے، اور لوگوں پر یہ ظاہر کرتے کہ جو چیز انہیں معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، یا جو چیز انہیں پتہ ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس طرح پھر وہ کیا کرتے کہ لوگوں کے ذہنی اور نفسیاتی طور پہ بات کرتے، اور ان کا ذہن بالکل اگلے والے کا ہو جاتا کہ بھئی کوئی بڑی اہم بات ہے جو یہ بندے کر رہے ہیں آپس میں۔ وہ اپنا پورا میدان سیٹ کر کے اس کے بعد آگے کاروائی اس طرح ڈال دیتے تھے کہ وہ بات کرتے اور لوگ سمجھتے کہ بھئی یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اور ان کا جو طرز عمل ہوتا تھا منافقین کا کہ یہ آپس میں بیٹھتے اور مسلمانوں کے خلاف افواہیں پھیلانے کے لیے ان کی بیٹھکیں منعقد ہوتی، اور یہ طرز عمل طے کرتے کہ بھئی آگے ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کس طرح چلنا ہے، افواہیں کس طرح پھیلانی ہے، کس طرح بے چینی کی کیفیت پیدا کرنی ہے۔ معاذ اللہ۔ پھر یہ ان کا جو مقصد ہے قرآن کے اندر، قرآن نے بیان کیا کہ ان کے 3 مقصد ہوتے تھے۔ نمبر 1 کہ یہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، اس کے لیے یہ مذموم عمل کرتے تھے۔ پھر قرآن پاک نے بھی ان کی اس طرح اس طرز عمل کو دیکھ کے سرگوشی اور رازداری سے گفتگو کرنا اس کو منع فرما دیا۔ جی۔ اب جو یہ منافقین کا طرز عمل تھا، قرآن نے اس کو فساد سے تعبیر کیا۔ کہ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ لَا تُفْسِدُوا قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جائے کہ آپ فساد نہ کرو تو آگے سے کہتے ہیں بھی ہم تو سنوارنے والوں میں سے ہیں۔ اور یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین کہ جو یہ فساد ہے یہ رب ذوالجلال کو بڑا ہی ناپسند ہے۔ اس کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد یعنی فتنہ انگیزی کو پسند نہیں فرماتا۔ جی۔ اب یہ بات تو قرآن نے ہمیں بتائی کہ افواہیں پھیلانا یا اس طرح کا عمل کرنا فساد یہ ناپسند ہے، لیکن اگر ہم اخلاقی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ بھی ایک بڑی گھٹیا اور مذموم حرکت ہے، کیونکہ جب انسان افواہ پھیلاتا ہے تو وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے، چغلی کا سہارا لیتا ہے، مسلمان کی کردار کشی کرتا ہے، مسلمان کی عزت تار تار کرتا ہے، کیونکہ جب افواہ پھیلائے گا ان ساری چیزوں کا وہ سہارا لے گا۔ لیکن ہمارا دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، مسلمان کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا جو دین اسلام ہے وہ ایسے کردار اور ایسے معاشرے کی تعمیر و ترقی کی تشکیل لیتا ہے کہ جس کی بنیاد صداقت، دیانت، امانت، عدل و انصاف اور باہمی محبت پر ہوتی ہے۔ اور اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس کے بہت ہی سنگین نتائج ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس پہ بندہ خوش ہوگا بھئی میں نے افواہ پھیلائی ہے اور لوگ اس پہ
تھوڑی دیر ہنسیں گے، پریشان ہو گئے، میرے دل کو سکون ملے گا، بلکہ یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ مقدمہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا یہ ایک انسان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا ہے، کچھ تھوڑا سا بتائیں گے مدنی چینل کے ناظرین کو؟ مرد کے ساتھ ہو مذکر تو پھر رضی اللہ تعالی عنہ ہو، اور اگر مونس ہو یعنی عورت تو پھر کیا انہا بولتے ہیں۔ صحیح۔ تو مقدمہ صحیح مسلم شریف کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا یہ کسی انسان کی صورت اختیار کرتا ہے اور آ کر لوگوں کے درمیان پھر ایک جھوٹ بول دیتا ہے۔ اب جو وہ لوگوں کے درمیان آ کر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ پورے علاقے میں لوگوں میں پھیل جاتا ہے، اور پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ایک ایسے شخص کو یہ بات ایک ایسے شخص نے کہی ہے کہ میں اس کی صورت کو تو جانتا ہوں لیکن اس کے نام سے واقف نہیں ہوں، وہ فلاں فلاں بات کہہ رہا تھا۔ ہوتا اصل میں وہ کون ہے؟ شیطان۔ یہ شیطانی کام ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان انسان کی صورت اختیار کر کے افواہیں، جھوٹی باتیں یہ پھیلاتے ہیں۔ تو ہمیں بھی بچنا چاہیے ہر حال میں۔ شیطانی کام کوئی بھی ہے نا، کوئی بھی شیطانی کام ہے، جب ہمیں شریعت مطہرہ نے مدنی چینل کے ناظرین بتا دیا نا یہ شیطانی کام ہے، پھر ہم نے اس سے بچنا ہے۔ اچھا، جب ہم شیطانی کام سے بچیں گے پتہ کیسے چلے گا یہ شیطانی کام ہے؟ اس کے لیے ہمیں علماء کرام کی صحبت اٹھانی پڑے گی، علماء کرام کے پاس آنا پڑے گا، خود مطالعہ کرنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، دینی جو ماحول سے وابستہ افراد ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ہمیں تب پتہ چلے گا نا کہ شیطان کے وار کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو مدنی چینل کے ناظرین ضرور خصوصیت کے ساتھ پڑھا جائے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شیطان کے جو وار ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا، بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ جب پڑھا جاتا ہے تو بندے کو احساس ہوتا ہے کہ شیطان کس طرح وار کرتا ہے۔ اچھا نقیب بھائی، ہوتا یوں ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا ہے ہمارے پاس، یوں خبر لے کر آیا ہے، سنی سنائی خبر، اور اس کی عادت مبارکہ کہیں، عادت بد کہیں، وہ پھیلا رہا ہوتا ہے، جو سننے والا ہے اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی تو شریعت مطہرہ نے ہماری کوئی رہنمائی کی ہے نا، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر آئی، کان اللہ نے دیے ہیں، بندہ سنتا سناتا رہتا ہے، بندہ لوگوں سے ملتا ہے، کوئی نہ کوئی بات بندے تک پہنچتی ہے، اور پھر ہماری گیدرنگ کا حال بھی یہ ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو آپسی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں جی، 1 منٹ 2 منٹ کے بعد ہم نے تیسرے کی بات کرنی ہوتی ہے، یا 2 بندے بیٹھ گئے بس پھر تیسرا بیچ میں آ جائے گا، تیسرے کی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھ یہ طے کر لیں کہ ہمیں تیسرے کی بات نہیں کرنی تو پھر گفتگو کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، پھر خاموشی ہے۔ اور اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سامتا نجا، خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب کوئی خبر لے کے آیا ہے اور خبر ایسی ہے کہ ہمیں پتہ ہے اگر آگے بیان کی تو فساد ہوگا یا کسی کی عزت خراب ہوگی، تو اس کے بارے میں بہترین حدیث پاک مسند ابی یعلا میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتِيحَ لِلشَّرِّ مَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، کہ لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو شر کی چابیاں ہوتے ہیں اور خیر کے تالے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو خیر کی چابیاں ہیں، شر کے تالے ہیں، کہ ان سے ابتدا خیر ہی کی ہوتی ہے، شر کی نہیں ہوتی۔ اگر شر ان تک پہنچا ہے تو آگے نہیں جائے گا، وہاں تالا لگ گیا، آگے نہیں شر پہنچ سکتا۔ تو ایسی کوئی خبر ہے، پھر اگر خبر پہنچی ہے تو کوئی مجھے شریعت نے مکلف نہیں بنایا، پابند نہیں کیا کہ میں نے آگے ہی بیان کرنی ہے۔ حدیث پاک ہے مقدمہ صحیح مسلم کے اندر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرئی کاذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ حضور فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، جو خبر آئی ہے تحقیق کی نہیں کہ یہ بات سچ ہے کیا ہے، اسے آگے پہنچانا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کی عزت خراب ہوگی، فساد ہوگا، اس بات سے لوگوں کے اندر کیا معاملہ ہوگا، اس کی کوئی
خبر ہی نہیں ہے. اور پھر یہ تو عام ہے کہ بعض لوگ بس ملی ہے خبر تو آگے پہنچانی ہے، بھلے جھوٹ ہو، پتہ ہوتا ہے جھوٹ ہے، لیکن نفس کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے کہ سامنے والے سے ویسے ہی دشمنی ہے، سامنے والے کی ویسے ہی عزت کو خراب کرنا ہے، تو وہ جو بات آئی ہے اسے آگے پہنچا دیا. ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یا ابا ذرن هل ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واسکل فی المیزان من غیرہما. حضور نے فرمایا کہ ابو ذر کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی دو عادتوں پہ جنہیں اپنانا بڑا آسان ہے جی لیکن قیامت والے دن میزان پہ اعمال تلنے والے ترازو پہ بڑے بھاری ہوں گے وہ دو عمل، وہ دو عادتیں اپنانا بڑی آسان ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. حضور نے فرمایا علیکا بحسن الخلق وطول الصمت. فرمایا کہ تم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آؤ، اچھے اخلاق اپنا لو، اور دوسرا یہ کہ طویل خاموشی اپناؤ. اب وہ خاموشی جب اپنائے گا بندہ تو ایسی باتیں تو نہیں ہوں گی. اب ایک خوبصورت حدیث پاک یہ ہے کہ یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ملا کے آگے پہنچا دے یا جھوٹی بات آگے بیان کرے، یہ شان ہی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن بخل نہیں کرتا، سخی ہوتا ہے، ہاں کبھی اس سے بخل سرزد ہو جائے. پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مومن بزدل نہیں ہوتا، بہادر ہوتا ہے، ہاں کبھی اس سے بزدلی صادر ہو جائے. پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے، ٹیک چھوڑ کے آگے ہوئے اور فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر اللہ. جو بات آگے کر رہے ہیں وہ کیسی کر رہے ہیں؟ اب یہ حدیث پاک جیسے بخاری شریف کی حضور نے فرمایا اربعن من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث کذب واذا عاہد غدر واذا عاصم اذا خاصم فجر. حضور نے ارشاد فرمایا جس کے اندر یہ چار چیزیں ہیں نا وہ پکا خالص منافق ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک ہے تو پھر اس کے اندر منافقت کی ایک عادت ہے، ایک خصلت ہے نفاق کی. وہ کیا چار چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی؟ پہلی چیز فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے، امانت میں خیانت. دوسرا یہ کہ جب بات کرے جھوٹ بولے. تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ معاہدہ کرتا ہے، کسی سے اگریمنٹ کرتا ہے یا وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، معاہدے کو توڑ دیتا ہے. اور چوتھی بات نبی پاک نے ارشاد فرمائی جب جھگڑا کرے تو گالی دے. یہ چار چیزیں جس کے اندر ہیں وہ خالص منافق ہے. اور ایک آخری حدیث میں اپنی گفتگو کی اگر ذکر کروں، شاہ صاحب آج کا دور ہے سوشل میڈیا کا، خبر ملی ہے ویوز بڑھانے کے چکر میں شیئر کیے جا رہے ہیں، نہیں پتا یہ کون ہے، بس اس بندے یہ بندہ پسند نہیں ہے لہٰذا اس کے بارے میں جو آیا. جیسے اعلیٰ حضرت مکہ حج کے لیے جب جا رہے تھے تو وہاں سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں مشہور کر دیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے علم کو برابر کہتے ہیں، معاذ اللہ ایسی بات. لیکن آگے والا بندہ سمجھدار تھا، شریف مکہ، گورنر مکہ، اس نے کہا کہ ایسا کہتے ہیں. اب اس کہنے والے کی منہ سے کیا بات نکلی؟ اس نے کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو علم کو برابر کہتے ہیں لیکن لوگ انہیں عاشق رسول کہتے ہیں اور انہوں نے کتابیں بڑی لکھی ہیں. گورنر مکہ نے کہا میں انہیں دربار میں نہیں بلا سکتا کہ تم نے خود ان کی دو باتیں بیان کر دی، عاشق رسول ہیں اور اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں انہیں بلاؤں گا نہیں. ہاں تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو لکھ کے دے دو. سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں 5 سوال گئے. سخت بیماری کا عالم ہے،
شدت آپ کو جگر کی تکلیف کی وجہ سے بخار ہے، لائبریری پاس نہیں، کتابیں پاس نہیں، ہند کے عالم ہیں اور کندھار کے پٹھان ہیں، انہوں نے کہا عربی میں کتاب لکھ دیں. اب اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ہے وہ کیسا زبردست جواب دیا. جب اس کے پاس پڑھا گیا نا، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے، اللہ دے رہا ہے، محبوب لے رہے ہیں، تو درمیان میں کون ہے جو رکاوٹ بن رہا ہے؟ آپ نے وہ سارا خدشہ دور کر دیا. اب کسی عالم پہ اتنی بڑی بات کرنا، کسی ولی کے خلاف بات کرنا، معاذ اللہ صحابہ کے خلاف لوگ اپنی طرف سے بنا کے باتیں، تاریخی باتیں، تاریخ کے بارے میں تو اصول ہی سیدھا ہے، جو قرآن اور حدیث کے مخالف بات آئے. کیسی عجیب بات ہے، قرآن صحابہ کے فضائل بیان کرتا ہے اور یہ تاریخی من گڑت جھوٹی باتیں صحابہ کے خلاف پھیلاتے ہیں. حدیث سے صحابہ کے فضائل بیان کرتی ہیں، یہ جھوٹی باتیں صحابہ کے خلاف کرتے ہیں. اس حدیث کو دیکھیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی مؤمن ما لیس فیہ اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال. حضور نے فرمایا جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں تھی نہیں، ایسی برائی منسوب کر دی، ایسی جھوٹی بات اس کے بارے میں منسوب کر دی، فرمایا اللہ اسے قیامت والے دن جہنم کے اس طبقے میں رکھے گا جہاں جہنمیوں کی پیپ اور خون جمع ہوتے ہیں. تب تک وہ وہاں رہے گا جب تک اپنی کہی ہوئی بات سے نکل نہ جائے. اتنا بڑا عذاب ہے کسی کے خلاف اس طرح جھوٹی باتیں پھیلانا. اگر ہم معاشرے میں اگر دیکھیں نقیب جو آپ بات فرما رہے ہیں تو بہت عام ہے، یعنی اس کو تو کوئی معاذ اللہ اس گناہ کو گناہ تو سمجھا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی یہ گناہ ہے. کسی کی عزتوں کو اچھالنا، کسی کی عزت تار تار کرنا، کسی پر جھوٹے الزام لگانا، جھوٹی بات کرنا اور کسی مسلمان کی شخصیت پر اتنا بڑا معاذ اللہ اتنی بڑی بات کر دینا. ہم جس طرح بھی نقیب بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتنی بڑی آفت ہے، لیکن بعض اوقات حسد میں یوں لگتا ہے کہ اتنا دل جل چکا ہے حسد کی آگ میں، بغض کی آگ میں، کینہ اتنا دل میں بھر چکا ہے کہ پھر اپنی آخرت پر نظر نہیں ہوتی ہے، اپنے انجام پر ہماری نظر نہیں ہوتی. معاذ اللہ یوں یہ عمل کر رہے ہوتے اور جس کا نتیجہ کل قیامت کے دن جب سامنے آئے گا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، معاف فرمائے اور رحمت کی نظر فرمائے. ہم اچھے انداز میں اپنی زندگی کو بسر کریں. مدنی چینل کے ناظرین، کچھ انداز ہم نے چینج بھی کیا ہے چونکہ ٹاپک پر گفتگو ہوئی ہے. عمر بھائی سے انشاءاللہ 2 کلام بھی ہم لیں گے. عمر بھائی میسیج ایک آیا ہے عمر بھائی سے، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. یہ ہمارے SMS کے ذریعے بھی ہمیں میسیج کر رہے ہیں اور ایک اسلامی بھائی نے ہمیں کمنٹ بھی کیا ہے کہ عمر بھائی سے یہ والا کلام ہمیں سنوا دیں، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی. فیس بک ناظرین جو ہے، فیس بک کے ناظرین، مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پیج ہے، آپ اسے فالو کریں. آپ اس پر کمنٹس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے یہ کمنٹ بھی لے لیے جائیں گے. تنم فرسودہ جہاں پارا اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے، کہہ رہے ہیں شاہ صاحب دعا کر دیجئے، اپنی ٹیم سے بھی دعا کروا دیں، اللہ پاک تمنا دل کی ہر نیک جائز دعا پوری فرمائے. اور کلام سننا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی جو مرادیں ہیں، جائز حاجات ہیں، اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے. 2 کلام انشاءاللہ ہم عمر بھائی سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر بھائی ہمارا ٹاسک پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تنم فرسودہ جاں پارا زنگ جران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا زنگ جران یا رسول اللہ. دلوں پج مردہ آوارا زیسیا یا رسول اللہ. دلوں پج مردہ آوارا
پجمردہ آوارہ زعسیان یا رسول اللہ چفوے میں گزر آری میں مسکین سے ناداری فدائے نقش نالینک کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینک کنم جان یا رسول اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار کرم بار رسول عربی تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار تیرا دربار کرم کرم رسول عربی بے قصوں کے ہو مددگار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی تم رسولوں کے بھی سردار رسول عربی اللہ تیرا دربار رسول عربی اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی۔ اگر ہمارے پاس کالز ریڈی ہیں تو آپ بتا دیجئے، ہم کال لیتے ہیں۔ جی شاہ صاحب کی حال ہے؟ آج کا موضوع بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے متعلق حدیث پاک بھی ہے کہ آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تصدیق کے آگے کرتے۔ شاہ صاحب آپ کی مسکراہٹ اللہ 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 تعالیٰ آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ اور بھائی عمر سے میری درخواست ہے کہ وہ یہ نعت کلام چند شعر ضرور سنا دیں کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ محمد ارسلان اتری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ احمد رضا بھائی، آپ سے عرض یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں سنی سنائی باتوں پر بہت زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں، جو بات سنتے ہیں وہ نہیں کرتے آگے، غلط بات کی جاتی ہے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اور عمر بھائی آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دے، صلی اللہ رک دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیا کہیں گے احمد بھائی؟ جی بالکل، معاشرے میں یہ وبا بہت زیادہ پھیل گئی ہے کہ ایک تو سنی سنائی بات آگے کرنا، دوسرا اس میں ملاوٹ کرنا، ایک بات کی چار بنا کے آگے بیان کرنا، اور اس میں اصل غرض جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ میں شاید وہ پہلا بنوں اس کے لیے کہ جس نے اسے یہ بات پہنچائی ہے، میری واہ واہ ہو کہ بھئی اس سے پتہ چل جاتا ہے، پہلے اس تک بڑی بڑی خبریں پہنچ جاتی ہیں، اور ایسا شخص بعد میں محض رسوا ہوتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو بات کی تھی بے بنیاد تھی، اور یہ ایسے ہی ہوائی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس کوئی بات کا سر پیر نہیں ہوتا، کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، تو ایسا شخص پھر خائب و خاسر ہوتا ہے، ایسا پھر عزت گوا بیٹھتا ہے، اور آخرت تو پھر اس کی برباد ہو ہی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیشہ خود کو بچانا ہی چاہیے، اور ایسا شخص کہ جو بہت زیادہ اس طرح کی خبریں دیتا ہو یا اس طرح کی باتوں میں خود کو زیادہ ملوث رکھتا ہو،
یعنی اسے یہ چاہیے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سب سے پہلے خبر مجھ تک پہنچے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے پہلے دوسروں کو دوں. تو ایسا شخص بہت کچھ غلط کر جاتا ہے، لڑائیاں، فساد، جھگڑے، گھروں کو توڑوا دیتا ہے، وہ کیا کچھ خرابیوں کا یوں اصل بن جاتا ہے، جڑ بن جاتا ہے کہ اتنے سارے گناہ اس پر آ جاتے ہیں کہ وہ بس پھنس جاتا ہے. سوشل میڈیا میں بھی اگر دیکھ لیا جائے نا تو بعض افراد کی یہ عادت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے خبر میرے تک پہنچے، اور کسی طریقے سے کوئی خبر میرے پاس پہنچے اور مجھے ویوز مل جائیں، اور پھر ویوز کے چکر میں نہ جانے کتنے وہ گناہ اپنے سر لیتا ہے. وہ جھوٹی بات تھی، وہ تہمت تھی، کردار کشی تھی، وہ کیا تھا وہ اس کی پرواہ کیے بغیر صرف چند پیسوں کی خاطر کہہ لیں یا ویوز کی خاطر لے لیں، یار اس بندے کے پاس بڑی معلومات ہے، سب سے پہلے اس کے پاس معلومات ہے، کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن سامنے والا جس کے بارے میں آپ نے افواہ پھیلا دی ہے، بات کر دی ہے، بات پھیلا دی ہے، اس پر کیا گزرے گی اللہ کی پناہ. اگر کسی پر یہ بات ایسا معاملہ گزرا ہے نا، آپ اس کو ایک مرتبہ مل لیں، آپ کو بتائے گا کہ کتنی قیامت ٹوٹتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے آج آپ کسی کے بارے میں یوں کریں اور کل آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تو کیا کریں گے؟ آپ کے خاندان کے افراد کے ساتھ کسی نے ایسا معاملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ کسی کی عزتیں اچھالنا بڑا آسان ہے. سوشل میڈیا کا کل دور ہے نا، تو ایک منٹ میں خبر یوں کہیں کہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، یعنی چند منٹوں میں خبر کہاں سے کہاں تک نکل جاتی ہے. لیکن بعض اوقات پھر وہ اتنی جھوٹی خبر ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں کی گئی وہ اپنے آپ کو نقصان تک دے بیٹھتے ہیں، یا وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. لیکن دنیا مکافات عمل ہے. یاد رکھیے گا، آج آپ نے کسی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اللہ نہ کرے کل یہ معاملہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر کبھی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کریں، چونکہ یہ حقوق العبد تلف ہوئے ہیں، بندوں کے حقوق آپ نے یہ مارے ہیں، تو اس بندے سے بھی آپ کو جا کر معافی مانگنی ہوگی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. مزید کال لیتے ہیں. اکبر علی اتاری، ہند لونی غازی آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا مدنی چینل پر یہ سوال ہے، سوشل میڈیا پر ملنے والی ہر خبر پر یقین کرنا صحیح ہے یا ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دوسرا یہ، سنی سنائی باتوں سے بچنے اور زبان کی حفاظت کے لیے اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. انشاءاللہ ایک حصہ تو نقیب بھائی سے ہم جواب لے لیتے ہیں سوشل میڈیا کا، اور سنی سنائی بات کے حوالے سے انشاءاللہ ہم قاسم بھائی کی طرف بڑھا دیں گے. کیا کہتے ہیں نقیب بھائی؟ سنی سنائی بات سوشل میڈیا پہ دو طرح کی باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کسی کی عزت سے اس کا تعلق ہے یا کسی کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس طرح کی بات. اور خاص طور پہ جیسے ہی صبح کا وقت ہوتا ہے تو سوشل میڈیا اقوال زرین سے بھر جاتا ہے. آیتوں کے ترجمے شیئر ہو رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ اپنی طرف سے تفاسیر بھی ہیں، اور پھر یہ تو طے علی کا قول ہے، یہ تو طے ہو گیا ہے کہ ہر اچھی بات کو حضرت علی کی طرف منسوب کرنا ہے. تو اس طرح کسی کی طرف بات منسوب کرنا یہ بھی غلط ہے. اور خاص طور پہ قرآن اور حدیث کے معاملے میں کہ حدیث ہے نہیں اور بندہ کہے یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا من قذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضور نے جو بات کہی نہیں وہ نبی پاک کی طرف منسوب کرنا. حضور نے فرمایا جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آیت کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا، اچھا کیسا اس میں مسئلہ ہے. دیکھیں شاہ جی، ہر بندے کا ایک اپنا شعبہ ہے. جیسے لکل فن رجال ولکل مقال مقام، ہر ایک چیز کے لیے کوئی رجال ہوتے ہیں، ہر بندے کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے، اور ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے. ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی. آیت ہے، اب اس کو میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے تفسیر کر رہا ہوں. عام بندہ اس طرح کرنا شروع کر دے، جو تفاسیر چلتی آ رہی ہیں، جو بتائی گئی قرآن حدیث کی روشنی میں تفاسیر کرنے کے بھی اپنے رول ہیں، اپنے اصول ہیں. اب بندہ جہاز میں بیٹھا ہو، جہاز میں اعلان ہو کہ کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹیکنیکل پرابلم ہو گئی ہے، تو کیا پیچھے جو مسافر بیٹھے اٹھ کے جا کے اس کو مشورہ دینا شروع کر دیں گے کیپٹن کو کہ آپ جو ہے نا اس کو یوں کریں وہ کریں، یہ بٹن آپ دبائیں اور یہ کریں؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. تو ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے. اسی طرح حدیثوں کی اپنی طرف سے تشریح کرنا،
آیتوں کی اپنی طرف سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ایک بندے کو تفسیر پتہ نہیں تھی, اللہ اکبر, اس نے اپنی طرف سے کوئی بات بیان کی, اگر وہ صحیح بھی ہو گئی پھر بھی جائز نہیں ہے اس کے لیے. کیونکہ اس نے اس کام میں ہاتھ ڈالا جس کو تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے, اپنے آپ کو ہر طرح سے شریعت کی حدود میں لانا چاہیے. جب بھی شریعت سے بندہ ہٹتا ہے تو اس کا نقصان تو ہوتا ہے. اللہ حافظ فرمائے, اللہ حافظ فرمائے. کیا کہیں گے؟ کے حوالے سے شاہ صاحب ایک بات کروں گا. سوشل میڈیا پہ چونکہ اس طرح کی خبریں بہت زیادہ ہیں, تو وہاں کرائیٹیریا کبھی بھی یہ نہیں بنانا چاہیے اس خبر کے, اس ویڈیو کے ویوز زیادہ ہیں تو یہ سچی ہوگی, یا یہ بندہ جو ہے اس کے فالوور زیادہ ہیں یہ اچھی بات کرے گا. ایسا نہیں ہے, فالوور شیطان کے بھی بہت زیادہ ہیں. تو اس چیز کو ہمیں وہ نہیں بنانا چاہیے. ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک بہت اچھا, اللہ اسے عزتیں دے, اسے اتنے زیادہ فالوور دے, لیکن صرف یہ نہیں ہے. تو اس چیز کو صرف معیار بنانا کہ اس ویڈیو پہ ویوز زیادہ ہیں تو یہ ٹھیک ہوگا, یا اس کے فالوور زیادہ ہیں تو یہ جو پیج ہے یا یہ جو چینل ہے یہ ٹھیک ہوگا, یہ غلط ہے. اپنا یہ معیار نہیں, معیار یہی ہے فتبینوا, چھان بین خود کریں اس کی, جب پوری طرح تصدیق ہو جائے اب اسے آگے پھیلائیں. جب تک آپ کو یہ نہ لگتا ہو یہ بات ٹھیک ہے خود بھی اس پر عمل نہ کریں. اگر آج کے اس دور میں پکی بات, اوتھینٹک بات, تحقیق شدہ بات, سچی بات آگے بڑھانا چاہتے ہیں, سوشل میڈیا نہ آگے کچھ بڑھانا ہے, صبح کوئی اچھی بات شیئر کرنی ہے, تو الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کو ایک مرتبہ وزٹ کیجئے. دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا جو پیج ہے اس کو ایک مرتبہ وزٹ کیجئے, آپ اسے فالو کیجئے. دعوت اسلامی کی طرف سے آنے والی جو پوسٹیں ہیں یا قرآن پاک کی آیات آئیں, احادیث آئیں, اس میں نا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ بڑی تحقیق کے بعد آگے شیئر کی جاتی ہیں. تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اگر شیئر کرنا ہے تو دعوت اسلامی کی پوسٹوں کو آگے شیئر کیجئے. تو اللہ نے چاہا تو اچھی بات بھی جائے گی اور اوتھینٹک بات اللہ نے چاہا آگے بڑھے گی. کیا کہیں گے قاسم بھائی آپ سے جو دوسرا سوال کیا گیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ ہر سنی سنائی بات سے کیسے بچا جائے. جی, سب سے پہلے تو جو قرآن و حدیث نے ہماری تربیت کی ہے اس کو پیش نظر رکھیں کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا. اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اہم خبر ہے تو اس کی خوب تحقیق کرو. صحیح. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث ہے کہ کسی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے. صحیح. اب دیکھیں حدیث میں صرف اتنی بات کہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے اس کو جھوٹا قرار دے دیا, یہ اس کی وعید ہے. جی. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس, پہلی تو بات ہے کہ وہ تحقیق کر لے, اور دوسرا حدیث پاک کو پیش نظر رکھے کہ اس کے اندر وعید ہے, اس کو جھوٹا قرار دیا. تیسرا یہ ہے کہ وہ اگر بات نہیں تو وہ خاموشی اختیار کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صمت نجات, جو چھپ رہا اس نے نجات پائی. اور اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ مزید گفتگو کرے تو وہ ذکر اللہ کر لے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ علماء کی صحبت اختیار کرے, نیکوں کی صحبت اختیار کرے. وہاں جب وہ بیٹھے گا وہاں ان کا جو طریقہ دیکھے گا, سلیقہ دیکھے گا, انداز گفتگو, سب کچھ وہاں سے جب وہ تربیت لے گا تو اس کو پتا ہوگا کہ بھئی کوئی بھی بات کرنی ہے وہ بغیر تحقیق کے نہیں کرنی. پہلے اچھی طرح اس کی تحقیق ہو, اور تحقیق ہونے کے بعد بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ بات کب, کیسے, کہاں کرنی ہے. تو اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں, سنتوں پر عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس میں ہماری اور آپ کی مدد فرمائے گا, اور اس گناہ سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ. اچھے ماحول کی برکات ضرور نصیب ہوتی ہیں. چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں, سودا پاویں مل نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. خوشبوئیں ضرور آئیں گی, اللہ نے چاہا نیکی کا رنگ چڑھے گا ضرور انشاءاللہ. اچھے ماحول کا رنگ چڑھے گا. اچھے افراد کے پاس بیٹھنا, ان سے بات کرنا, ان سے کچھ سیکھنا سکھانا علماء کرام سے, اللہ نے چاہا اس کا رنگ ضرور چڑھے گا, اور مثبت رنگ انشاءاللہ چڑھے گا. اللہ پاک عافیت فرمائے. مزید کال لیتے ہیں آپ کی. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا. اگر کوئی کسی کی بات سنی سنائی آگے پھیلا دے اور وہ غلط ہو تو اب اس کا کفارہ کیا ہے یہ بھی ارشاد فرما دیں. ایک کلام بھی سنا دیں, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کیا کہیں گے نقیب بھائی, کفارہ کیا ہے؟ اچھا یہ لفظ کفارہ ہے, کفارہ ہے, کفارہ ہے؟ یہ لفظ تو کفارہ ہے. صحیح. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ہے. کفارہ یہ ہے
کہ اس بندے سے اس گناہ کی معافی کرائی جائے اگر اس کی عزت کو خراب کیا گیا ہے. اور ہوتا یہ ہے، جیسے ایک بات ہے تو تھوڑی کانوں کو عجیب لگے گی لیکن سمجھانے کے لیے، کہ ایک شخص کشتی میں سوار تھا اور کشتی میں آپ کو بہت سارے لوگ بھی سواری کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس نے جانا ہے. کشتی میں سواری کے لیے لوگوں کو بٹھایا جا رہا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا. کسی نے آ کے اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے. وہ وہاں سے اٹھا، گھر گیا تو دیکھا کہ بیٹی تو آٹا گوندھ رہی ہے گھر میں. اس نے کہا واہ واہ. بیٹی نے کہا کہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا کچھ نہیں، مجھے یوں خبر ملی تھی تم تو گھر میں ہو، عزت میری سلامت ہے، لیکن وہ کشتی والے کیا سوچیں گے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا، میری عزت تو خراب ہو گئی. اس طرح معاملہ ہوتا. بات تو ہو گئی لیکن کتنوں تک گئی، پھر کس طرح تلافی ہوگی، اب عزت اس کی جو خراب ہوئی ہے وہ عزت کیسے واپس آئے گی، یہ ساری چیزیں بندہ بولنے سے پہلے سوچتا نہیں اور کر گزرتا ہے. اچھا نقی بھائی دیکھیں، اب اگر کسی سے ہو گیا تو کیا اب اس بندے پر، یہ گناہ کرنے والے پر لازم نہیں ہے کہ جس انداز میں اس نے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں، وہ یوں ذرا سامنے بھی آئے نا، مزید بھی اپنا جگرا بڑا کرے، ہمت کرے اور سب کے سامنے آ کر یہ کہے کہ میں نے جھوٹ بولا، کہ کیا اس پر بھی یہ لازم ہوگا اس انداز کو اپنائے؟ گناہ اعلانیہ، گناہ کی توبہ بھی اعلانیہ ہوتی ہے. تو اس طرح، لیکن بات یہ ہے شاہ جی، جو مزاج بن چکا ہے نا، وہ منفی بات زیادہ لوگ سننا پسند کرتے ہیں. برائی اتنی پھیل جاتی ہے کہ اچھائی اس طرح لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے. لیکن یہ کٹھن معاملہ ہے اور بہت معاملہ خراب ہے کہ کل قیامت میں بندہ اس کا کیا جواب دے گا. بات تو کر دی ہے اس نے. اللہ حفیظ فرمائے. کل قیامت کو پیش نظر رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. کل یہ مظلوم پکڑیں گے، یہ مظلوم پکڑیں گے، چھوڑا نہیں جائے گا. وہاں پر تو عدل کیا گیا، اور اگر عدل ہوا نا، یعنی عدل ہی عدل ہے وہاں پر اس بارگاہ میں. اللہ یا تو اپنے فضل سے معاف فرما دے یا پھر عدل فرمائے. عدل فرمائے تو وہ کہا نا، عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تا بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. بس اللہ پاک سے ہم فضل کا سوال کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کا حق تلف کیا، حقوق العباد تلف کیا، جب تک حقوق العباد بندے اپنے حق معاف نہ کر دیں، اللہ پاک معاف نہیں فرمائے گا. یہ بھی شریعت مطہرہ کا اصول ہے. معافی نہیں ملے گی جب تک بندہ معاف نہ کر دے. آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، جی ہاں معافی مانگنی پڑے گی. آپ نے اگر سوشل میڈیا پر آ کر کسی کے بارے میں اس طرح کی غلط بات کی ہے تو سوشل میڈیا پر آ کر آپ کو سب کو بیان کرنا پڑے گا. آپ نے 4 آدمیوں میں، محلے میں، مسجد میں، گاؤں میں، برادری میں، پنچایت میں کہیں بیٹھ کر آپ نے کوئی معاملہ کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تہمت لگائی ہے اور کوئی اس طرح کی بات کر دی ہے، اب آپ پر یوں بھی لازم ہوگا کہ آپ سامنے آئے. لیکن ہوگا تبھی کہ جب دل میں فکر آخرت ہوگی، آخرت کا خوف ہوگا. اللہ پاک سے معافی مانگنی باہر صورت ہے، لیکن یہ بھی رب تعالیٰ کا، یعنی شریعت مطہرہ کا ہی حکم ہے نا کہ بندوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. ہے بہت کٹھن معاملہ، تو لہٰذا پہلے ہی بچ جائیں. ایسی بات ہی نہ کریں کہ جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ہاتھ جوڑنے پڑے، معافی مانگنی پڑے، وہ کام ہی نہ کرے. تو بات اصل یہی ہے کہ اگر ہم مدعا پر آئیں نا، یہی ہے کہ دینی ماحول سے دوری کا باعث ہے. دین ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس کا ثمرہ، اس کا نتیجہ اس انداز میں ہمارے سامنے آتا ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. ایک اور کال لے رہے ہیں آپ کی. میرا نام محمد رضوان اتاری ہے اور میں خانوال سے کر رہا ہوں. حضور میرا آج کے پروگرام میں سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، لیکن کچھ نوجوان، کچھ افراد پھر بھی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ کیا کہیں گے احمد بھائی؟ ماہ رمضان میں یقیناً شیطان تو جکڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. لیکن انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا اس کا نفس بھی ہوتا ہے. نفس اور شیطان کو بھی گمراہ کر دیا. جی ہاں، اللہ اکبر. یہ نفس وہ چیز ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کیا، اور دنیا میں ہونے والا پہلا گناہ بھی اس نفس کی وجہ سے تھا. تو یہ نفس جو ہوتا ہے، چونکہ یہ انسان کے ساتھ ہے، نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، اور پھر انسان جو مسلسل برائی کر رہا ہوتا ہے، کئی بار اس کے نتائج بھی یوں ظاہر ہوتے ہیں کہ اس سے وہ کام ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک تو اللہ پاک سے
نفس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نفس کو نیکیوں کی طرف لگائے، اور اللہ پاک ہمیں رمضان میں خوب عبادتوں کی توفیق دے، اور خود کو ہر طرح سے ایسی چیزوں سے روکنے کے لیے آپ کو پلان بھی بنانا پڑے گا۔ رمضان سے پہلے اس طرح کی جن برائیوں میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی مبتلا ہے تو اسے رمضان میں یوں کچھ پلان کرنا پڑے گا کہ اگر کسی دوست کے ساتھ بیٹھ کر برائی ہوتی ہے تو اس دوست سے دور ہونا پڑے گا، اگر تنہائی میں موبائل سے ہوتی ہے تو اس سے بچنا پڑے گا، ایسی جو بھی چیز ہے اس ایکٹیویٹی کو، اس عمل کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس برائی سے بچ سکے۔ عادت ہے نا، عادت جاتے جاتے جاتی ہے جی، ایک دم نہیں جاتی۔ جی، رمضان آ کے آپ سمجھیں کہ بھائی شیطان تو جکڑ گیا ہے، اب جناب یہ بالکل دودھ سے دھلے ہو گئے ہیں، نیک ہو گئے، پارسا ہو گئے، متقی ہو گئے، ایک دم ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کرے اللہ فضل شامل حال فرمائے تو بندے کی زندگی میں چینج آ جاتا ہے، مثبت چینج بھی آتا ہے، انقلاب آتا ہے۔ آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھیں، یوں جب بدلے تو سو بدلے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر توبہ سے قبل کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو وہ تو میخانے میں رہنے والے، شراب خانے میں رہنے والے، شراب کے نشے میں دھت رہنے والے، ایک عمل اللہ کو کتنا پسند آیا کہ آپ گزر رہے ہیں اور شراب کے نشے میں گزر رہے ہیں، دیکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں لکھا اور وہ نیچے زمین پر ہے، آپ نے اٹھایا، عطر لگایا، چوما اور مقدس سمجھ کر آپ نے مقدس چیز ہے اسے بلند جگہ پر رکھا، اللہ پاک نے پھر کیا مقام عطا فرمایا، توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ اس وقت کے جو ولی ہیں وہ ان کی طرف الہام ہوتا ہے، انہیں بھیجا جاتا ہے، وہ جاتے ہیں اور جا کر اللہ پاک کی طرف سے جو ملنے والا پیغام ہے اسے بیان کیا جاتا ہے، پھر آپ توبہ کرتے ہیں۔ کیسی توبہ کی کہ پھر دوبارہ کبھی اس طرف نہیں گئے اور اللہ پاک نے ولایت کا تاج بھی پہنا دیا، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے رہنا چاہیے، بس اللہ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، بہر صورت ہمیں اپنی آخرت، اپنی عاقبت اپنے پیشے نظر رکھنی پڑے گی۔ مزید کال جیسے شاہ صاحب آپ نے بات کی نا کہ عادتیں، رمضان المبارک ایسا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر بندہ اپنی عادت کو بڑی آسانی سے تبدیل کر سکتا ہے، کرنا چاہے ذہن بنے تو کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اب جیسے کسی کا صبح ناشتہ کرنے کا ٹائم 7 بجے ہے، کوئی 11 بجے کھاتا ہے، کوئی کس ٹائم سو کے اٹھتا ہے، لیکن یہ کیسا مہینہ ہے کہ سارے ہی سحری کے وقت اٹھ رہے ہیں، سارے ہی سحری کے وقت کھا رہے ہیں۔ اگر بندہ پلان بنانا چاہے، تبدیل ہونا چاہے، عادت کو تبدیل کرنا چاہے تو رمضان المبارک میں یہ بڑی آسانی سے اپنی عادت کو تبدیل کر سکتا ہے، اور حدیث پاک میں ہے کہ مَن یتحر الخیر یعطاہ ومن یوک الشر یوکاہ، فرمایا کہ جو بندہ خیر چاہتا ہے نا کہ میں تبدیل ہونا چاہ رہا ہوں، میں بدل جاؤں، رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ آیا ہے، میرے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، تو فرمایا جو خیر چاہتا ہے اسے خیر دے دی جاتی ہے، جو شر سے بچنا چاہتا ہے اسے شر سے بچا دیا جاتا ہے۔ جیسے انہوں نے بات کی کہ رمضان میں گناہ، رمضان میں جھوٹ، رمضان میں برائیاں، اس طرح اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کا مقصد یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ بندہ صرف بھوکا پیاسا رہے، روزہ صرف بھوک پیاس کا نام تو ہے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں رمضان میں جھوٹ کہنا نہیں چھوڑتا، دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ رمضان کا تو مقصد، روزے کا مقصد ہی بندے کو پرہیزگار بنانا ہے، تو اپنی عادت کو تبدیل کرتے ہوئے، عادت کو عبادتوں میں لگاتے ہوئے بندہ بڑی آسانی سے اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ اللہ اگر چینج ہونا چاہے نا، ذہن بنا لیں گے تو انشاءاللہ ذہن بن جائے گا۔ ہوگا یہی کہ اچھی صحبت کی برکت سے ہی، اچھے لوگوں کی دینی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ یہ ذہن بھی ملے گا۔ مزید کال لیتے ہیں آپ کی۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے میری گزارش ہے کہ وہ یہ نعت سنا دیں، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ کیا بات ہے، ایک اور کال لے رہے ہیں ہم۔ نعت خواہ اسلامی بھائی سے میری یہ مدنی التجا ہے کہ ظہوری صاحب کا کوئی لکھا ہوا پنجابی میں کلام سنا دیں۔ واہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عمر بھائی ایک میسج بھی آیا ہے، چمن میں گر نہ ہو گل تو یہ رنگ و بو کیا ہے، یہ کلام ہے آپ کے ذہن میں؟ یہ راشد نور
بھائی ہے نا ان کا لکھا ہوا کلام راشد مدنی بھائی ماشاءاللہ. تو چلیں کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. جی کوشش کرتا ہوں. جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے. عمر بھائی سے عرض ہے کہ کلام سنا دے. دلہن شفاعت بنے گی، قسمت میری چمکائیے آقا. یہ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، یہ کلام کی فرمائش بھی لی گئی ہے. مزید کال لے رہے ہیں ہم. سیدی مجھے یہ کلام سنا دے. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. پیارے انداز میں آپ نے ماشاءاللہ کلام سنایا جی. اللہ برکتوں سے آپ کو مالا مال فرمائے. اچھا، پروگرام کی تھوڑی سی تھیم چینج ہوئی ہے. تو کل بھی ایک میسیج آیا تھا، آج بھی ایک میسیج آیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ایک اچھے سے اچھا کریں، چونکہ ابھی ایک دو دن میں آپ کو شاید یوں انداز بھلا نہ لگے یا سمجھ میں نہ آئے، بلکہ یوں کہہ لوں کہ سمجھ میں نہ آئے، یا آپ کی طبیعت کے یوں کہہ لیں کہ موافق نہ ہو. تو 2-4 دن سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ نے چاہا تو یہ انداز بھی ایک اچھا انداز ہے. کچھ گفتگو کے بعد پھر ہم جب کلام لیتے ہیں تو ایک نئی تازگی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی آ جائیں گے، مبلغین بھی آ جائیں گے. تو انشاءاللہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش ہے. بہرحال اگر نہیں ہوگا تو ہم پھر اپنی اسی روٹین پر آ جائیں گے. لیکن چند دن تک کے لیے ہاتھ جوڑ کر معافی کا خواستگار ہوں کہ ہم اس انداز کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انداز بھی لیا جائے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. مزید کال دیجیے جی. فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، ہم بہت شوق سے دیکھتے ہیں سارے گھر والے. والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجئے. اور میر حسن فراج اور نالین زہرا کی فرمائش ہے، یہ نعت سنوا دیں. کب بگڑی بناؤ گے، کب ادھر پہ بلاؤ گے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. اللہ سلامت رکھے. 1-2 کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کر کے پھر عمر بھائی کی طرف آئیں گے. آتے رہیں گے انشاءاللہ عمر بھائی کی طرف. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا
रसूलों से आला हमारा नबी, क्या कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गुमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए कि है, गुमज़दों को रज़ा रज़ा मुझना दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए कि है, गमज़दों को रज़ा मुझना दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे पाला हमारा नबी। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, पैकेज देखते हैं जन्नती आमाल का। अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहुल आलिया ने इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों को माह रमज़ान में रोज़ाना इन जन्नती आमाल पर अमल करने का फरमाया और अपने दुआ भी इरशाद फरमाई कि अल्लाह पाक जो कोई रमज़ान करीम में इन जन्नती आमाल में से कुछ ना कुछ पर अमल करे, इसका नेकियों में दिल लगे, दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचे और माँ बाप समेत उसे जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिला मिले। इसमें ये 12 दिए गए जन्नती अमल रमजान के लिए, बहुत अच्छे अच्छे अमाल हैं इसमें। मसलन ये कि किसी भी गैर मकरूह वक्त में 2 रकात नमाज तौबा अदा की और गुनाहों से सच्ची तौबा की। क्या आज आपने तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन अदा की? क्या आपने सहरी और इफ्तारी के बाद दुआ की? क्या आज आपने मुमकिन हो तो माँ बाप की दस्तबोसी की, अनाज चुमे? सिले रहमी की नीयत से कम एक रिश्तेदार तरजीहन नाराज, अगर नाराज हो तो ना भी हो तो उससे मिलकर या फोन वगैरह पर मिजाज पुरसी वगैरह की। तो इस तरह 12 जन्नती अमल जो सवालत की सूरत में, तो ये इसको खाने भरने और अपने जिम्मेदार को जमा करवा दें, तरगीब दिला करके तब नेकियों में हम मसरूफ करेंगे ना, तो ये इधर उधर बंदा जाने में, गुनाहों में पड़ने में, फजूलियात में उम्मीद है कि फर्क पड़ेगा अगर इसमें मसरूफ करेंगे तो इनको ये काम दे दिया जाए इनको कि भाई जन्नती अमाल ले और जन्नत की तरफ रुख कर। इधर उधर कहाँ जाता है? बहुत मेहनत की है इस पर मैंने जी हम कि ईसाई भाइयों और ईसाई बहनों दोनों को ये काम आए। ये ना हो यार ये सिर्फ ईसाई भाई के लिए, तो ये इसको जरूर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिए, भले आपको एक पर अमल कर सकें, 12 पर नहीं भी कर पाते, एक पर अमल कर सकें तो भी करें जरूर। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पर iOS और एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं इन पर आप जाकर इंशाअल्लाह ताला इसे डाउनलोड करके आप इस पर अमल करने की कोशिश करें और डाउनलोड करने के बाद आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप अपने ग्रुप में शेयर कर दें, स्पेशली जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स वगैरह जो लोग होते हैं इन तक भी आप ये पहुंचा दें।
آپ ان کو کم از کم لنک شیئر کر دیں تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، تو یہ اللہ نے چاہا تو گھر 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 عام ہو جائے گا۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو کوئی نیکیوں کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، عبادت کی طرف رجحان بڑھتا ہے، مسجد کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، قرآن کی طرف، عبادت کی طرف، تو یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی آپ کے لیے، ایک سیلف چیک بیلنس اور ایک سسٹم ہو جائے گا، ایک پتہ چل جاتا ہے میں نے کیا کرنے ہیں، تو یہ 12 پہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں میں نیکیوں کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جنتی اعمال اسے آپ نے لینا ہے اور مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ ایپ پلے سٹور سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت رہنمائی حاصل ہوگی۔ اس میں کیا ہے میں آپ کے سامنے 3 سے 4 آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ نمبر 1، جنتی عمل کون کون سا؟ کسی بھی غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نماز توبہ ادا کی، یہ سوالیہ نشان ہے، اور گناہوں سے سچی توبہ کی، معاذ اللہ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا واجب ہے۔ تو یہ ایک عمل بیان کیا۔ دوسرا، کیا آج آپ نے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین یہ نوافل ادا کیے؟ کتنے خوش نصیب ہیں جو تہجد ادا کرتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اور اس پر کتنا ثواب بیان کیا گیا۔ تیسرا ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 1 پارہ تلاوت کی یا سنی، یعنی قرآن پاک کی آیت 1 پارہ تلاوت بھی کرنا اور سننا دونوں کیے جا سکتے ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے۔ چوتھا ہے کیا آج آپ نے رات کو سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھ یا سن لی؟ تو یہ 4 نیک عمل آج میں نے بیان کیے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اس کو حاصل کیجئے، رمضان المبارک کا یہ بڑا پیارا تحفہ ہے، اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حمزہ کارٹون ہمارے پاس ہے، حمزہ کارٹون میں آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ استقبال رمضان بھی ہے، کیسے استقبال کرنا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ رمضان آیا رمضان، رمضان آیا رمضان، رمضان شریف اللہ پاک کا خاص مہمان ہے۔ رمضان آیا رمضان آیا رمضان، اس کے احترام میں خوبصورت سجاوٹ بھی عبادت کا جذبہ بڑھاتی ہے۔ خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان آیا رمضان، اپنی دکان اور آفس کو بھی سجائیں تاکہ ہر آنے والے کے دل میں رمضان شریف کی عظمت بڑھے۔ رمضان آیا رمضان آیا، نیت اچھی ہو تو معمولی سی سجاوٹ بھی ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ رمضان آیا رمضان آیا، آئیے اپنے گھروں کو سجائیں، دلوں کو سنواریں اور رمضان کریم کا بھرپور استقبال کریں۔ خوشیوں بھرا پیارا مہمان آیا رمضان آیا رمضان، حمزہ 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 حمزہ۔ اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر اور عافیت کے ساتھ اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کے ساتھ ملائے، اور کوشش کیجئے کہ اس ماہ مبارک میں کچھ نہ کچھ سجاوٹ ہم نے لازمی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے جس کو جتنی توفیق دی ہے، اللہ پاک کی اس نعمت کے چرچا کرنے کی خوشی میں، اس نعمت کے مل جانے کی خوشی میں کہ رمضان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ پاک کی بخشش کو لے کر، رحمت کو لے کر، مغفرتوں کو لے کر یہ ماہ رمضان، کتنی سعادتوں کو لے کر یہ ماہ رمضان آ رہا ہے، یہ موقع ملنے جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پہلے تو یہ بھی دعا ہو کہ خیر کے ساتھ ملیں اور اہتمام کے ساتھ اس کا روزے بھی رکھیں، اس کا حق بھی ادا کریں، اور پھر تیاری بھی اچھے انداز میں کر لیں، سجاوٹ بھی کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ گھروں میں۔ حمزہ کارٹون میں آج ہم نے یہ بھی سیکھا ہے، ہمیں یعنی یہ بیان کیا گیا، اللہ کرے کہ گھروں کو سجایا جائے، گھر بھی سجائیں، اپنے ظاہر کو بھی سجائیں، اللہ پاک سے باطن کی بھی دعا کریں، اللہ ہمارے باطن کو بھی روشن فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا ٹاپک سنی سنائی بات۔ شیطان نے ایک افواہ پھیلائی تھی احمد بھائی غزوہ احد میں، وہ کیا افواہ تھی؟ پھر یہ شیطانی عمل، جبھی تو یہ شیطانی عمل بھی ہے، کیا بیان کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ پہلے بھی بیان ہوا کہ شیطان دور نبوی میں بھی یہ عمل کرتا تھا، اور ایک حدیث پاک بھی بیان ہوئی تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
آپ نے فرمایا تھا کہ شیطان انسانی صورت میں بھی آتا ہے اور آ کر پھر کوئی بات کہہ جاتا ہے اور وہ پھر لوگوں میں افواہ کے طور پر مشہور ہو جاتی ہے اور لوگ اس سے گھبرا جاتے ہیں یا اسے یوں حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں. اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ احد میں ہوا. غزوہ احد یہ اسلام کی ایک بہت بڑی جنگ ہے جو کہ میدان احد کے پہاڑ کے پاس ہوئی. اب یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرہ زخمی ہوا تھا اور بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت کا کچھ حصہ بھی شہید ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ زمین پر تشریف لے آئے. جی اسی نے شیطان نے یہ افواہ پھیلائی کہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ شہید ہو گئے اور صحابہ کے جو حوصلے تھے وہ تھوڑے کم ہوئے اور بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان اس سے دل شکستہ سے ہو گئے. اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ زمین پر تشریف لے آئے تو اس طرف سے کفار نے بڑا تیزی سے حملہ کیا اور لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دوبارہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام صحیح ہیں, آپ حیات کے ساتھ ہیں, ظاہری حیات کے ساتھ ہیں, تو آپ ان نبی پاک علیہ السلام کی طرف صحابہ بڑے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈھال بن گئے جب تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی اور سخت حملہ ہو رہا تھا. آپ نے خود کو حضور کی ڈھال بنا لیا, نبی پاک علیہ السلام کے سامنے آئے اور کئی تیروں کے نیزوں کے زخم آپ نے کھائے. اسی طرح حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ, آپ انصار کے ایک تعداد کو لے کر جنگ کے اندر کود پڑے اور آپ نے اپنے خود بھی جام شہادت نوش کیا اور کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کیا. تو یہ جو اس افواہ کی وجہ سے جو شیطانی پھیلائی ہوئی تھی اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی بہت سارے شہید ہوئے تھے. اور لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار پھرائے حضور پر ایسی قربانیاں دیں اس جنگ میں, نبی پاک علیہ السلام پر ایسے نثار ہوئے اور پھر حضور کے وہ فرمان بھی ارمی یا سعد بی ابی انتا و امی, اے سعد میرے باپ باپ تم پہ قربان ہو, تیر چلاؤ. پھر حضرت سعد حضور کی طرف سے تیر چلاتے تھے, حضرت ابو دجانہ ڈھال بن جاتے تھے. کئی صحابہ حضور کو دیکھتے ہوئے جام شہادت نوش فرما رہے تھے. جی کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر قربان جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری کس انداز میں, پیارے انداز میں رہنمائی فرمائی. اللہ کرے ہم رہنمائی لینے والے بن جائیں. لیکن بسا اوقات ہوتا یوں ہے قاسم بھائی کہ ہم نقصان کی طرف یا نتائج کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. آج کے دور میں اس کی آپ کس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں سنی سنائی بات کو پھیلانے کے نقصانات اور نتائج سامنے آ سکتے ہیں, کچھ مزید بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے معاشرے میں جس طرح دیگر دوسری برائیاں ہمارے معاشرے کی تباہ و بربادی کا سبب بن رہی ہیں, اسی طرح اس میں سے ایک بڑی وجہ افواہیں پھیلانا, یہ والا عمل یہ بھی ہمارے معاشرے کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے. انسان افواہ تو پھیلا دیتا ہے لیکن اس کے نتائج سے وہ بے خبر ہوتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا. صحیح. اب بعض اوقات کوئی شخص افواہ پھیلاتا ہے تو اس کے منفی اثرات اس کے پورے معاشرے پر, قوم پر, حتیٰ کہ پورے ملک پر بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات وہ افواہ پھیلانے والا جو شخص ہوتا ہے وہ خود بھی اس نتیجے کو بھگت رہا ہوتا ہے, سزا کاٹ رہا ہوتا ہے. جی اسی طرح افواہ پھیلانا جس طرح ایک شرعی نقطہ نظر سے جرم ہے, اخلاقی نقطہ نظر سے بھی ایک جرم ہے اور ایک ناپسندیدہ گھٹیا حرکت ہے, ایک اپنا مذموم عمل ہے. اب افواہ پھیلانے والا تو اتنی بات کر کے چلا گیا, کسی کے بارے میں افواہ پھیلائی اور افواہ پھیلا کے وہ پتلی گلی سے تو کھسک گیا, لیکن اب جن کے بارے میں افواہ پھیلائی وہ آپس میں لڑ رہے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے لیے حقارت اور نفرت ان کے درمیان آ رہی ہے, لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. حالانکہ جب بعد میں تحقیق کی جائے تو پتہ چلا ہے کہ وہ افواہ پھیلا کے گیا, بات اس طرح نہیں ہے جس طرح اس بندے نے کی, بلکہ بات تو اس طرح تھی. جی. اور پھر افواہ بھی کس طرح پھیلا رہے ہوتے ہیں جی, ایک بے چینی کی کیفیت لوگوں کے درمیان برپا کر دیتے ہیں, لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی فلاں بندہ اس دنیا سے چلا گیا, بڑی کو مشہور و معروف شخصی ہو تو جی فلاں اس دنیا سے چلا گیا, اب لوگ ٹینشن میں آگے, پتہ چلا حضرت اپنے گھر میں موجود صحیح و سالم ہے. اسی طرح اس طرح کا ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا. نقیب آپ کو یاد ہے؟ آپ فوت ہو گئے تھے. جی میں فوت نہیں ہوا تھا, خبر آئی تھی نا, خبر یہ آئی تھی. اللہ اکبر.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. مدنی چینل کے ناظرین, میرے بارے میں کسی نے ایک مرتبہ یہ افواہ یوں کہ چلا دی تھی کہ ثاقب شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا. میرا اے سی واہ کینٹ تو پورا لکھا ہوا بھی تھا اور کہا کہ نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. اور اتفاق یہ ہے کہ اسی دن ہمارے محلے میں نا, میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا تھا, درجہ آئی تھنک ثالثہ تھا, تیسرا یا چوتھا درجہ تھا. تو اسی دن ہمارے محلے میں, ہماری گلی میں ایک انتقال بھی ہوا, لوگ جمع بھی تھے. اب سب سے پہلے مجھے جو کال آئی تھی, میرے استاد محترم ہے اللہ پاک سلامت رکھے, مولانا عابد مدنی صاحب, ان کی کال آئی. اور استاد صاحب نے کال کی نا, جو انداز تھا, میں تو سویا ہوا تھا, ابھی فجر کو بہت سارا ٹائم رہتا تھا, تو مجھے کال آئی تو میں اٹھا, تو السلام کا جواب دیا. تو استاد صاحب, بیٹا ثاقب آپ بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی استاد صاحب میں بات کر رہا ہوں. حکم استاد صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا جی استاد صاحب میں ٹھیک ہوں, خیر عافیت سے ہوں. کہہ رہے ہیں بیٹا وہ آپ کے متعلق ایک میسج آیا ہوا ہے. اچھا مجھے بھی نہیں پتا تھا, میں تو سویا ہوا تھا. جب میسج دیکھا تو پھر استاد صاحب نے دعا دی, بتایا نہیں کیا میسج آیا. کہتے ہیں بس ٹھیک ہے بیٹا آپ کی طبیعت معلوم کرنی تھی. جب میسج میں نے دیکھا تو مجھے بھی میسج کرنے والے نے کیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا. اللہ عافیت فرمائے. یقین کریں میں یہ خبر میں نے اس لیے بھی گھر بتا دی کہیں اور سے, اگر چونکہ میں رہائشی تھا جامعۃ المدینہ میں, تو میں نے گھر میں بتا دیا تھا. میں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی اس طرح خبر پہنچے تو آپ ذرا دیکھیے گا. میری والدہ اتنا روئی تھی نا, دل سے بددعا نکلی تھی میری والدہ کی اس کے لیے کہ جس نے اس طرح خبر, مجھے بھی نہیں معلوم کون ہے کس نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی, لیکن بہت سوں کی پھر مجھے کال آنا شروع ہوئی, دوستوں کی کالز آئی ہیں, پھر ادھر ادھر سے بہت کالیں آئیں کہ بھئی یہ آپ کے بارے میں نا واٹس ایپ پر ایک خبر آ رہی ہے. بہت دکھی ہوئی تھی میری والدہ. اللہ پاک اس بندے کو ہدایت بھی عطا فرمائے, توبہ کی توفیق بھی عطا فرمائے. میں اپنا حق بھی اس کو معاف کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے, لیکن اس کا اثر بہت برا ہوتا ہے. یقین کریں میں ابھی تک وہ والدہ کی کیفیت کو میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا, کتنی دکھی ہوئی تھی میری والدہ. آپ تصور تو کریں نا کہ ماں باپ کو آ کر کوئی خبر یوں دے رہا ہے, جھوٹی خبر دے رہا ہے آپ کا بچہ مر گیا, یہ کیا گزرے گی ان پر. کہ اور حقیقت تو تب بھی کس انداز میں بتایا جاتا ہے, سامنے والے کو دیکھا جاتا ہے کس انداز میں آپ نے بیان کرنا. بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے, رحمت کی نظر فرمائے. اپنی بات مکمل فرمائے کہ قاسم. اسی طرح ایک یہ موت کی مثال, اور دوسرا یہ کہ یہ پھیلا دینا کبھی موت کی مثال نہیں, مطلب خبر افواہ پھیلا دینا کسی کے بارے میں, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. اور اسی طرح کہہ دینا بھی فلاں جگہ بم بلاسٹ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, اس طرح. اور بڑی بے چینی کی کیفیت لوگوں کے درمیان پیدا ہو جاتی ہے, بالخصوص وہ لوگ جو افواہ پھیلانے میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں. انہیں اپنے اس جرم سے توبہ کرنی چاہیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات سویا, خواب کے اندر ایک شخص نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ چلیے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ گیا اور دیکھتا ہوں کہ دو افراد ہیں, ایک کھڑا ہے ایک بیٹھا ہوا ہے. جو کھڑا شخص تھا اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا زنبور یعنی ایک سلاخ تھی, وہ اس شخص کے جبڑے سے ڈالتا اور گدی تک چیرتا ہوا لے جاتا. پھر اسی طرح وہ دوسرے جبڑے میں سلاخ ڈالتا اور گدی تک چلی. جب دوسرے جبڑے سے سلاخ ڈال کے گدی تک جاتی تو پہلے والا جبڑا ٹھیک ہو جاتا. تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو اس شخص نے عرض کی کہ یہ جھوٹا شخص ہے, قیامت تک اس کو قبر میں اسی طرح عذاب دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس ایک مذموم اور گھٹیا حرکت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کچھ میسیجز ہیں مدنی چینل کے ناظرین. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. عمر بھائی سے طرز میں یہ شعر سنا دیں جس میں لفظ حکومت آتا ہو. عمر بھائی حکومت آتا ہو, حکومت رسالت کل, امامت کل. چلیں بھائی, یہ نقیب بھائی نے بتا دیا, پڑھ لیں, کوئی اور پڑھ دیتے. رسالت کل, امامت کل, حکومت کل, ولایت کل, رسالت کل, امامت کل, سیادت کل, رسالت کل, حکومت کل, ولایت کل, حکومت کل, ولایت کل.
احمد نواز اتاری ہیں، ان کا میسج ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اللہ رسول کا بہت کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ مولانا نقیب عارف مدنی صاحب سے عرض ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی سنائی بات بیان کرنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کیا ہر سنی سنائی بات بیان کرنا درست ہے؟ یہ انشاءاللہ آخر میں آپ سے آخری مدنی پھول لیں گے۔ اچھا، عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اسد علی بھائی ہمارے ساتھ، کہتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے بہت ہی مقبول سلسلہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پوری ٹیم کے لیے آپ نے دعا کی، مہربانی فرما کر اسد بھائی کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب یہ نعت سنوا دیں، ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے۔ مغل شاہ جی ہیں، کہہ رہے ہیں جی آپ سب کی بارگاہ میں سلام، کیسے ہیں آپ؟ شاہ صاحب عظیم بھائی کو بھی رمضان المبارک میں بلوائیے، انشاءاللہ ہم نے جو جدول بنایا انشاءاللہ اس میں عظیم بھائی بھی شامل ہے۔ معاذ حسن بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی دعا فرما دیجئے، اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہ سلامت رکھے جی۔ عابد علی بھائی کا پھر میسج آیا ہوا ہے، میاں نسیم اختر صاحب ہیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سگے اتار یہ کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دعا کی التجا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حاجی بشارت صاحب ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بہت مزہ آتا ہے پروگرام دیکھنے کا، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے جی، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اچھا جی، قدیر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے مرحبا، بہت شکریہ، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ اچھا جی، کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں بھائی جان؟ اللہ پاک مدنی چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، آمین آمین آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی۔ حسن چاند بھائی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ ٹھیک ہیں پیارے پیارے بھائی جان، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، آپ کیسے ہیں پیارے بھائی جان؟ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ عبد الوحید اتاری صاحب ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ اچھا جی، شانو علی صاحب ہیں اور حافظ اقبال صاحب ہیں۔ اچھا، کچھ فراز نظامی بھائی کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم شاہ صاحب، میرا سیگمنٹ نہیں لیتے، کیوں آپ ناراض ہیں؟ جی کوئی ناراض نہیں ہے، وقت کی قلت کی باعث میں 2-3 مرتبہ آپ کا سیگمنٹ نہیں لے سکا، میں معذرت کا خواستگار ہوں، معافی کا خواستگار ہوں، اللہ سلامت رکھے۔ نیکسٹ آپ کل لازمی سیگمنٹ شروع میں کر دیں گے تو انشاءاللہ میں شروع میں ہی لے لوں گا۔ قدیر بھائی ہیں ہمارے ساتھ۔ اچھا جی، مدثر غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ اچھا جی، عمر پلیز عمر بھائی کسی دن اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی یہ کلام پڑھ دیں، یہ کافی ٹائم پہلے آیا تھا لیکن ماشاءاللہ عمر بھائی نے پہلے ہی سنا دی۔ ظفر مغل بھائی میں ہمارے ساتھ ہیں، فیضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اور سلام ثاقب بھائی توبہ کی حوالے سے شاید آپ مشورہ دینا چاہ رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ عمر بھائی کچھ کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بھی جائیں گے اور نقی بھائی سے انشاءاللہ ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے آقا کا وہ در ہے جس پر 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 ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں،
چومے مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے خدا کی ہے عنایت ماہ رمضان آنے والا ہے ہوئی مولا کی رحمت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان ماہ رمضان ماہ غفران ماہ سبحان ماہ رحمان کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے کھلیں گے باب جنت ماہ رمضان آنے والا ہے خدا عطار کی بخشش تو فرما دے بنا پرسش خدا عطار کی بخشش تو فرما دے بنا پرسش تو پہلے اعلی حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے تو پہلے اعلی حضرت ماہ رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے رمضان آنے والا ہے نقیب بھائی ایک حدیث مبارکہ جس میں سنی سنائی بات کے حوالے سے فرمایا گیا کیا ہے وہ حدیث بڑی خوبصورت حدیث پاک کہ جو بات پہنچی ہے میرے اوپر کوئی ضروری نہیں میں نے آگے کرنی ہے ہمیں شریعت نے بڑا پیارا خوبصورت اصول دے دیا ہے بولنا کیا ہے حضور نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کرے یا خاموش رہے کیا بات ہے اللہ پاک ہمیں اچھی بات کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہر گناہ سے ہر عیب سے اللہ پاک میری بھی آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دورانی سلسلہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوگی اللہ پاک سے معافی مانگتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے مست و بے خود وجد کرتی ان ہواؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا ان فقیروں راہ گیروں اور گداؤں کو سلام جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام یا
رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں